اللہ نے فرمایا ہاں بھائی اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کرنی ہے، مخلوق میں سے بولو کون آئے گا؟ فرشتے آئے، الہ العالمین ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، قیمہ بن جائے گا۔ لگا ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا، میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے، جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج، میرے دینوں کی توہین ہے، انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج، انسان کی توہین ہے۔ بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا، وہ کہا جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں، اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی کیسا تھا، ایک پر نہیں تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی، اور لگا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اجازت ہو۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہی جا، تو بھی کیا یاد رکھے گا، لگ گئی ڈیوٹی۔ بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے، سامنے سے یوں مچھر آیا اور سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں، لگا کاٹنے، اور لگی کھجلی دماغ میں۔ وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا، کہنے لگا کیا دیکھ رہے جو کھڑی ہو، میرے سر میں جوتے مارو ساتھ۔ کسی نے اگر آہستہ مارا نا، کہنے لگا شاہی محل سے نکال دوں گا، اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا، تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا۔ اتنے جوتے مروائے، اتنے جوتے لگوائے، اللہ بھی آنے کھوپڑی گندی ہو گئی۔ بادشاہوں کو خدا کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو، خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ اس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کے غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا رہے اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی معشر بن کر آئے، شافی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے۔ ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہو؟ نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا پہ جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے نہ، کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ پروانہ سچا غلام غلطی کر بیٹھا، شیطان نے غلطی کرا دی۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی حضور کی خدمت میں آیا، جا کے عرض کرنے لگا، اے کالی کملی والے، قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، طہرنی
مجھے پاک کر دو، مجھ پہ اسلام کا قانون چلا دو، مجھ پہ حج جاری کر دو، مجھ پہ قرآن کا قانون لاگو کر دو، میں آخرت کی تباہی سے بچ جاؤں گا۔ سرکار نے اس طرح منہ پھیر لیا، وہ پھر اس طرف آ گیا، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد جاری کرو، اسلام کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ پھر دوسری طرف آ گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، جاؤ مدینے سے باہر لے جاؤ، اس کو پتھر مار مار کے مار دو، اس نے زنا کیا ہے، غلطی کی ہے۔ معاذ و سلمی کو مدینے سے لوگ باہر لے گئے اور جب پتھر مارنے لگے لہو نکلا، ایک مارنے والے کے کپڑے پہ گر پڑا، اس نے برا بھلا کہا، حضور نے سن لیا، فرمایا یوں نہ کہو، آج معاذ سلمی نے وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے کو تقسیم کرو سب سے جنت واجب ہو جائے۔ کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، رپورٹ نہیں کی کسی نے، خود بخود آخرت کا ڈر لگا۔ میں ان کے عیب نہیں تمہیں سنا رہا، بلکہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں خوف تھا، ان کا اصل میں قیامت پہ ایمان تھا، میرا تیرا ہے ہی نہیں، قبر پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں، حساب و کتاب پہ یقین نہیں۔ ایک عورت سے غلطی ہوئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، خود اقرار کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے، بلکہ اس پر اصرار کرتی ہے کہ مجھے سزا دو جو قرآن میں۔ فرمایا تو پیٹ سے ہے، تجھے حمل ہے، پتھر تجھے ماریں گے، وہ بچہ مرے گا، اس کے قتل کا ذمہ دار کون بنے گا؟ ہائے ہائے ہائے، امام الانبیاء کا ڈر دیکھو، امام الانبیاء کا خوف دیکھو کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ مر جائے گا، اس کے قتل کا ذمہ دار کون بنے گا؟ ارے یہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں عمل گرانے والے لوگوں، تم قیامت کے دن سور سے بھی بدتر ہو کے اٹھو۔ تم اس کو قتل نہیں سمجھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قتل کا ذمہ دار کون بنے گا؟ جامائی جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر اسلام کا قانون خود پر چالو کریں گے۔ ایمانداری کی بات ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اسے کوئی بلانے نہیں گیا دفتر کا آدمی، ہاں ہاں مائی آ، اب تو فارغ ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو نے یوں کیا تھا نا، آ چل تجھے سزا ملے گی۔ یوں لکھا کتابوں میں، جب وہ لڑکا پیدا ہو گیا یوں جھولی میں اٹھا کر سرکار کے دربار میں آئی، کالی کملی والے اب تو مجھے پاک کر دو، یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ حضور نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کو پالے گا کون؟ اگر اس طرح سے یہ مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون بنے گا؟ روٹی روٹی پھر چلی گئی، اور اس توجہ کرنا، اس وقت پوچھنے لگی جی کس وقت لے کے آؤں اسے؟ یوں فرما دیا کہ جب یہ روٹی کھانے لگ جائے، جب یہ روٹی کھانے لگے گا نا، جب تجھے وہ سزا دی جائے گی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ چند مہینے کا تھا، ہاتھ میں ٹکڑا دے کے لے آئی، جولی میں دیکھ لو ہاتھ میں ٹکڑا تو کھاتا بھی ہوگا نا، اب میرے یہ قدم اس خدا کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کی زمین پہ میرے قدم نہیں رکھے جانے چاہیے، میرے یہ ملعون قدم ہے، اللہ کی پاک زمین۔ ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور یہ کرنا، کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں، صرف پیٹھ تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے۔ عقل کرتا ہے
आयात है। किसी को डॉक्टरी पे नाज है, किसी को अफसरी पे नाज है, किसी को पीरी फकीरी और मौलवी पढ़ने का फख्र है, किसी को हाजी और नमाजी पढ़ने का फख्र है। फरमाया क्या फख्र करोगे, मेरे तरफ में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। ये तो बड़ी सीधी सादी बात है, मैं भी जोर लगा रहा हूं, जब मौत आएगी खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सारी दुनिया में और सारी जिंदगी में मैं क्या करता रहा। वहां तो आंखों के इशारे भी लिखे जा रहे हैं, जुबान से जो कलमा निकलता है वो भी लिखा जा रहा है, हर चीज रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। अल्लाहु अकबर। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर चीज का नमूना बनकर दिखलाया, खा के दिखाया, पी के दिखाया, सो के दिखाया, अपनी शादियां करके दिखलाई, अपनी बच्चियों की शादियां करके दिखलाई, अपने अजीजों रिश्तेदारों की शादियां करके दिखलाई, बीमार भी होके दिखाया, मदीने का बादशाह बन के भी दिखाया और अपने पेट पे दो दो पत्थर बांध के भी दिखाया। एक एक वक्त में एक एक बकरी की रान भी खा के दिखाई और कई कई वक्त में दरख्तों के पत्ते चबाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के भी दिखाया। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कई मर्तबा ऐसा होता था, महीनों महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला, पानी भी मोल मिलता था, अंदाजा लगाए एक पानी का प्याला, पानी भी रज के नहीं, और एक खजूर का दाना। तो किसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि अम्मा कैसे वक्त गुजरता था, तो रोने लगी और फरमाया बेटी उस प्याले की भी उस वक्त कदर हुई जब वो भी ना मिला। तो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में फतह करके भी दिखलाई। जंग बदर के फातिह को देखो, अगर किसी ने शिकस्त देख ली हो तो ओहद के मैदान में पैगंबर के चचा के 11 टुकड़े उठाते हुए को देखो। अगर तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसके साथ विवाह करना पड़ रहा है, तो तुम फातिमा के अब्बा को देखो कि वो क्या करता है। अगर उम्र में तेरी बीवी छोटी है, उसके साथ तुझे जिंदगी बसर करनी पड़ रही है, तो तू आयशा सिद्दीक़ा के शोहर को देख कि आयशा सिद्दीक़ा की उम्र 6 साल है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल है। और अगर तेरी बीवी उम्र में तुझसे बड़ी है, उससे गुजारा करना पड़ रहा है, तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खामिन को देख कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 21 या 25 बरस है और हजरत खदीजा की उम्र 45 साल। Hey there, subscribe to my channel. अगर तुम्हें नवासे के साथ निबाह करना पड़ रहा है, हुसैन के नाना को देख। अगर तुझे अपने दामाद के साथ निबाह करना पड़ता है, अली मुर्तजा और उस्मान के ससुर को देख। और अगर तुझे अपने सौरे के साथ निबाह करना पड़ता है, तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अबू बकर सिद्दीक ससुर को देख। कौन सी चीज है जो मेरे आका की सीरत में तुझे नहीं मिलती। अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ, सच इख्तियार करो, शराफत इख्तियार करो, इबादत इख्तियार करो, जुल्म से बाज आओ। हदीस पाक में आता है कि बाजी मर्तबा आदमी ऐसा जुल्म कर बैठता है कि उस जुल्म को अगर जमीन पे डाल दो तो जमीन में आग लग जाए, समंदर में डाल दो समंदर में आग। ये सारा जहान नापैदार है, बेवफा है। इसी को शहरसादी रहमतुल्लाह अलैह क्या अजीब नकल करता है, कहता चम यकी बर हसीरो यकी बर शरीर यके दर पलासो यकी दर हरीर। कहता ये तो मुकद्दरी सौदे हैं, एक बोरी में लिपटा बैठा है और एक मखमल और तख्ते शहनशाही पे बैठा है। यकी बाजदारो यकी ताजदार, यके बाजदार यके ताजदार, यके सरफराज हो यके खाकसार। एक के सर पे ताज है और एक के सर पे कपड़ा भी नहीं, फुर 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 सर्दी में करता फिरता है। अल्लाह पाक ने अलग अलग मुकद्दर बनाया।
فرمایا یکیرا شب و روز مصحف دست، یکیرا شب و روز مصحف دست، یکی خوبتا در کنجا میں خانہ مست. کہتا ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے. ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی. تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا. یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا. ہاں، چار عورتوں نے چار مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں. دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا. بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے فیصلہ کر دیا. مجذوب کہتا کہ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. عقل لگا، دماغ لڑا، مخال تو نہیں. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. او میرے بندے بدیوں کا پلڑا بھر کے لا، نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں تو لو کیا. بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا. ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لو کیا. یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کرے. تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی خبر تیار ہے. ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے. حضور نے فرمایا سب کہہ دو صلی اللہ. بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات میں سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات میں اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی. اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں. کیا پتا اسے. بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ جن کی تختی پہ کام آنے والی بات اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ بنتا ہوں. اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے. فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے. فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، ہم ضمانت کیسے دیں؟ ہم ضمانت کہاں سے لائیں؟ یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں برقع نظر آ جائے نا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سونا گر پڑا اس طرح، یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے، پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے، کیا بدماشی کا چٹھی دس، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا کرو گے دیکھ کر ان کو؟ یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ اسی لیے خدا سے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے، دل حرام سوچے گا، آنکھ حرام دیکھے گی، ہاتھ حرام چلے گا، کان حرام سنیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی ٹھوک کے فیصلے کروں گا، پھر ٹھوک کا فیصلہ ہے۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چیر کر کروڑوں آدمیوں کو اندر لقمہ بنا کر لے جائے گا۔ اس لیے استغفار کرو، توبہ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت، اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔ تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے۔ ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں قاری حنیف صاحب کا بیان۔ ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا۔ تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے۔ اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، 1 روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ اپنا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں۔ تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا۔ تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا۔ اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی۔ اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے۔ اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی۔ کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَعْدِيمُ الْحَيَا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی، پھر بھی بھونکتا ہے۔ 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی، پھر بھی بھونک رہا ہے۔ تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں؟ فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں، جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں، کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں۔ تجربہ کر لو، 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، 4تھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا۔ ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا۔
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے. پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد اس نے دی، خوبصورت بیوی اس نے دی، گھر آباد اس نے کیا. تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، اس مالک سے میرا کام نہیں چلا، اور 4 گز زمین میں پڑنے والے ہیں، تو میری حاجت روائی کر دے. کون سے ولی نے یہ تعلیم دی، کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے. اتنے اللہ والے لوگ تھے، اتنے اللہ والے لوگ تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا. نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری. ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی. بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. محمود غزنوی کا زمانہ ہے. محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں. اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں. باتیں ہوتی رہی. محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ. سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے. 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئے گی، 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے. میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا. دعا فرماؤ وہ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے. کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں. آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے، میں نے مولانا عبید اللہ انور مدذلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی، زیارت ہوگی. تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے، بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں. ہماری اینٹ پڑ دو، ہم نے مکان بنانا ہے، ہمیں دکان کا تعویذ دے دو، ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا، ہمارا مقدمہ ہو گیا، اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا، دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے. تو محمود غزنوی نے خواجہ ابو الحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں. اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا. یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز پڑھو، نماز پڑھو، انشاءاللہ آسانی ہوگی. صبر کر، نماز پڑھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا. جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا. چھلا ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو
لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا. مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی, دور سے آئی تھی, تھکی ہوئی تھی, چور چور تھی, اتنے حالات نہ تھے, اتنے ہتھیار نہ تھے. 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی. محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی, اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مصلی اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں. اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک, میں گناہگار سہی, میں سیاکار سہی, میں تیرا بندہ ہوں. او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے, حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں. تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. او میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر, آج میری شکست نہ کر, آج مسلمانوں کو شکست نہ دے. اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا. بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا. تو اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی. چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا. اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو, ملک کے لیے بھلائی ہو, عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں. بادشاہوں کا زمانہ ہے. اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے. آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے, غسل کے, وضو کے مسائل معلوم نہیں. دوستو ایسا وقت تھا, ایسا وقت تھا. سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا. اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی. وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر, اورنگزیب ہے, عالمگیر ہے, اتنا بڑا عظیم بادشاہ, مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی. اور قرآن کا حافظ تھا, قرآن کا قاری تھا, قرآن کا عالم تھا, قرآن کا مفسر تھا, ولی بھی تھا, بادشاہ بھی تھا, اللہ والا بھی تھا. اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں. اللہ اکبر. بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا, مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے, اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی, بیچی. 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے, بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا. جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے, فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے, دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے, تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں, کفن بھی دغا والا, فریب والا, ملاوٹ والا. بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا. میں کہتا ہوں میت تو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا. یہ جو ہم موٹریں نل کے لگاتے ہیں یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟
جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے، اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں، قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے، اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے، تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں، قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا۔ ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے، چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی۔ اور ایک اور عرض کروں، کفن بھی مقدر والوں کو ملتا، کئیوں کو ملتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کفن نہیں ملتا، قبر نہیں ملتی، نماز جنازہ نہیں ملتی، غسل نصیب نہیں ہوتا، مقدری سوتے ہیں۔ نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے۔ یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اللہ غنی جنگ احد ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا پھینک لیا۔ اللہ غنی، ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا چھوٹا۔ اللہ، عرش الہی سے آواز آئی، جبریل، پر جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے۔ توجہ، اللہ نے آواز دی، جبریل، عرض کیا حضور، فرمایا یاد رکھ اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا۔ سدرۃ المنتہا سے سکنج کو بڑی چیز ہوتی ہے، پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے۔ اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا، اس منجنیق میں سے، پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا۔ آواز آئی جبریل، جواب ملا حضور کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا، یاد رکھ اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پڑ بچھا دیے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا۔ اب بتاؤ کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا۔ میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں، اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی آیا،
میرے نبی کے کنویں میں جانے سے پہلے تخت بچھا دے. جبریل نے پر بچھا کر تخت بنا دیا.